अस्सलाम वालेकुम। लव इज़ फॉर एवर बाय सायरा नाज़। किस नंबर 9। खान हवेली में शादी की तकरीबात का आगाज़ हो चुका था। नबीशा और अफगीने को हफ्ता भर से ही मायूं बिठा दिया गया था। हवेली में मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी था। कुछ देर कबल ही अदी मिश्रा के मेके से कुछ मेहमान हवेली पहुंचे थे और नबीशा उनके बुलावे पर उनके कमरे के बाहर मौजूद दस्तक के लिए हाथ उठाने ही वाली थी कि अंदर से आती आवाज़ पर उसका हाथ हवा में ही मुअल्लक हो गया था। मुझे तुमसे ऐसी बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। तुम एक ऐसी लड़की को अपनी बहू बनाना चाहती हो जिसका बाप घर की बुनियादों में नकब लगाकर भाग निकला था। उसकी अपनी माँ इस लड़की का जिक्र सुनना पसंद नहीं करती और तुम इस हवेली की नई नस्ल में बड़ी बहू का दर्जा देने जा रही हो। ये जहर उगलती आवाज़ यकीनन बसाम की बड़ी ममानी की थी, जिससे नबीशा का बहुत कम सामना हुआ था, मगर जब भी हुआ वो कुछ ख़ास खुशगवार तजुर्बा ना था। उनकी खोजती निगाहों की काट नबीशा को हमेशा से ही हुड में सिमटने पर मजबूर कर देती थी। अदी, हम किसी एक का गुनाह किसी दूसरे के सर नहीं थोप सकते। नबीशा बहुत फरमाबरदार और सुलझी हुई बच्ची है। मैंने अपने इन हाथों से उसकी परवरिश की है और मुझे यकीन है कि वो कभी भी मेरा मान नहीं तोड़ेगी। मोरे की नरम आवाज़ पर नबीशा की आंखें झिलमिला गई थीं। तुम जानते बूझते अपने बेटे को एक खाई में धकेल रही हो जुलेहा। परवरिश से ज़्यादा तासीर खून में होती है। अरे जिसके दुदियाल वालों ने उसे कबूल करने से इनकार कर दिया था, इसे कैसे तुम और अगज़ई ख़ानदान का हिस्सा बना सकती हो। अपने बाप की जैसी आवारा हुई तो फिर। नबीशा में इससे आगे सुनने की ताब ना थी, सो उसने नम आंखें पूंछते वहाँ से चले जाना चाहा, मगर वह अपनी जगह से एक इंच भी ना हिल पाई थी। बसाम जो अभी बाहर से आया था, अपने ननियाल वालों की आमद की इत्तला पाते ही वो माँ के कमरे की जानिब आया, मगर दरवाजे पर मौजूद नबीशा और अंदर से आती आवाज़ों ने उसके कदम जंजीर किए थे। नबीशा पलटते ही एक पल को पत्थर बनी, मगर अगले ही लम्हे उसने वहाँ से निकल जाना चाहा, मगर बसाम ने उसकी कलाई अपनी गिरफ्त में लेते उसे ऐसा करने से रोक दिया था। अगले ही पल वो उसके कुछ भी समझने से पहले दूसरे हाथ से दरवाज़ा खोलते उसे लेकर कमरे में दाखिल हो चुका था। कमरे में मौजूद नफूस इसके यूँ अचानक आ जाने पर उसके सुर्ख पड़ते चेहरे से ज़्यादा उसके हाथ में दबा नबीशा का हाथ देखते हुए वत्ता हैरत में मुब्तला हुए थे। बसाम, ये क्या? उसकी ममानी ने कुछ कहना चाहा, मगर बसाम ने बीच में ही टोकते उनके सब सवालों के जवाब एक साथ ही दे दिए थे। मामी, ये लड़की 3 साल से मेरे निकाह में है, मेरी इज़्ज़त है ये, और लोग इसे इंतसाब बंगश के हवाले से नहीं बल्कि नबीशा बसाम और अगज़ई के नाम से जानते हैं, और मैं किसी को भी इस बात की इजाज़त नहीं दूंगा कि वो मेरी मनकूहा के मुतालिक कोई भी गलत बात करे, वो भी तब जब वो मेरी बीवी बनने वाली है। रही बात ख़ाइस जाना की, तो वो हमारा घरेलू मसला है और हम घर की बातें बाहर वालों से नहीं करते, फिर वो चाहे मेरे ननियाली ही क्यों ना हो। बसाम की बात पर वहाँ मौजूद नफूस को साफ सूंघ गया, हमारा सिवाय मोरे के। उन्होंने एक तमानियत बड़ा सांस हवा के सपुर्द किया कि बसाम और नबीशा के निकाह की खबर हवेली वालों के सिवा चंद एक नफूस को ही थी। ये निकाह 3 साल पहले इंतसार बंगश के घर वालों की जानिब से नबीशा का मुतालबा करने पर हिफ्ज़ मुक़द्दम के तौर पर किया गया था, मगर इन लोगों ने 1-2 बार के अलावा इस किस्से को नहीं खोला था, तो ये बात ज़्यादा फैली नहीं थी। इन दिनों जुलेहा के घर वालों के साथ किसी तनाज़ा को लेकर हवेली वालों से नाचाकी चल रही थी, सो वो लोग भी बेखबर ही रह गए थे। जुलेहा, ये बसाम क्या कह रहा है? सबसे पहले उसकी खाला को होश आया था, मगर तब तक बसाम अपना हाथ छुड़ाकर भागती नबीशा के पीछे लपक जा चुका था। मोरिया अब इन सबको तमाम हालात से आगाह कर रही थी। जुलेहा ने शुक्र अदा किया कि मादर महल ने इन लोगों को आसानी के पेश नज़र इन्हें कमरे में भेज दिया था, वरना दूसरे मेहमानों के सामने ये तमाशा अच्छी खासी जंग हंसाई का बास बन सकता था। उसामा और शहबाज अस्पताल से लौटने के बाद सो रहे थे जब फ्लैट के दरवाजे पर तवातर से बजने वाली इतलाई घंटी पर उन दोनों के ही हवास झंझना उठे थे। उसामा को यकलक शहबाज की हिदायत पर खानसामा व मुलाजमी को घर आने से पहले ही छुट्टी दे देने पर इस पर तब चढ़ी थी। उसने यकीनन ये कदम हवेली वालों से इस हादसे को छुपाने की खातिर उठाया था कि वो किसी खून खराबे के हक़ में ना था, मगर फिर भी कोई इस वक्त उनके दरवाजे पर मौजूद था। कहाँ है शहबाज? कैसे लगी उसे गोली? तुम लोग इतनी जल्दी घर क्यों आ गए? दरवाज़ा खोलते ही उसामा के तने साफ ढीले पड़े, जबकि इंतसार अंदर दाखिल होते ही बोलना शुरू हो चुका था। उसका इतनी जल्दी आ जाना इस बात का सबूत था कि वो इत्तला मिलते ही अपने गांव से निकल आया था। मैं ठीक हूँ, तुम्हें किसने बताया? शहबाज को भी अपने कमरे से बरामद होते देखकर दरवाज़ा बंद कर किया था। उसामा वही लाउंज के सोफे पर औंधे मुँह लेट चुका था। शहबाज ने इंतसार को अपनी खैरियत की इत्तला देते साथ ही उसामा के पुष्ट को भी एक घूरी से नवाजा था। इंतसार से सामने पाते ही शहबाज से लिपट गया था। ओ भाई, मेरा ज़ख्म अभी तेरी इस कदर मोहब्बत का बोझ नहीं उठा सकता। उसकी गिरफ्त की सख्ती में छुपी बेचैनी महसूस करते शहबाज ने अपने लहजे को हल्का सा मजाक का रंग देते हुए दुखाई दी, तो इंतसार फ़ौरन पीछे हुआ था। तुझे क्या ज़रूरत थी हीरो बनने की? इन लड़कियों को भी मुसीबत में फंसने के सिवा कोई काम नहीं आता। अगर गोली कहीं और लग जाती या तुझे कुछ हो जाता तो फिर? इंतसार का लहजा उसके खलूस का ज़ामीन था। वह गुलूगीर लहजे में कहते हुए एक बार फिर शहबाज के सेहतमंद बाजू से लटका था। साफ कहना कि तुझे अपनी शादी की फ़िक्र है, क्योंकि अगर लड़की के भाई को कुछ हो जाता तो तेरा किस्सा तो खटाई में पड़ जाना था। उसामा ने यूं ही मुँह नीचे करके लेटे हुए शहबाज के कुछ भी कहने से कबल जवाब दिया, तो इतना इंतसार ने ज़मीन पर पड़ा अपना सफरी थैला उठाकर उसे दे मारा था। उसामा कमर की सिंकाई होते ही बिलबिला कर उठ बैठा था।
تم تو ہو ہی میری جان کی دشمن. یہ فضولیات منہ سے نکالتے ہوئے تمہاری زبان نہیں کانپی؟ انتصار کی بات پر اسامہ نے اسے کھا جانے والے نظروں سے دیکھا تھا. زیادہ ڈرامے نہ کر، ایسے جیسے تجھے ہی فکر ہے بس. میرے بولنے یا چاہنے سے کچھ نہیں ہونا ہوتا تو اب تک میں تم دونوں کو کل کی بریانی کھا چکا ہوتا. اسامہ نے بیگ واپس اس کی طرف اچھالتے جل کر کہا تھا. وہ دونوں ہی وہاں موجود مریض کو فراموش کر چکے تھے. تیری زبان کتنی چلنے لگی ہے، لگتا ہے ڈاکٹر نے اس کی بجائے تجھے بے ہوشی کا ٹیکا لگا دیا تھا. اب تم کدھر جا رہے ہو؟ اپنا تھیلا واپس پکڑتے انتصار نے بھی حساب چکانا چاہا تھا، مگر شہباز کو کمرے میں جاتا دیکھ کر وہ اس کی طرف متوجہ ہوا تھا. جب تم دونوں اپنی لڑائی سے فارغ ہو جاؤ تو اندر آ جانا. شہباز بیزاری سے کہہ کر اندر کی جانب بڑھ گیا تھا. تم کر لو بکواس، اب لاڈ صاحب کو ان کے نخرے اٹھا کر کسی روٹھی میں سینہ کی طرح منانا بھی ہوگا. اسامہ انتصار کو کہتے ساتھ ہی ہاتھ میں پکڑا کشن اس کی طرف اچھالا تھا. یہ تمہاری زبان کے جوہر ہیں جو اسے اندر لے گئے ہیں، چائے بنا کر اندر ہی لے آنا. انتصار نے کشن پکڑ کر واپس اچھالتے گویا حساب بھی باق کیا اور اسے حکم صادر کرتا شہباز کی تقلید میں اس جانب بڑھ گیا جہاں وہ گیا تھا. زہر نہ دے دوں تمہیں؟ اسامہ کے پیچھے سے تڑک کر بولنے پر انتصار جو تمہاری مرضی کہہ کر ہاتھ جلاتا کمرے میں داخل ہو گیا تھا. اسامہ بھی مسکراتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گیا. اسامہ، میں اس معاملے میں شہباز کے ساتھ ہوں. تمہیں ان لڑکیوں کو وہاں رکنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے تھی. یہ سب معاملات کو بگاڑ بھی سکتا ہے. کچھ دیر بعد وہ لوگ اسامہ کے ہاتھ کی چائے پیتے ہوئے سارے قصے پر تبصرہ کر رہے تھے. اب تم بھی اس کے ساتھ مل جاؤ. میرا نہیں خیال یہ کوئی اتنی بڑی بات ہے کہ ہر کوئی مجھے یوں سنانے لگے. اسامہ برا مناتے ہوئے بولا تھا. اسے بار بار ایک ہی بات سرزنش سے چڑ ہوتی ہوئی تھی. یار اسامہ، بات تمہیں سنانے کی نہیں ہے. تمہیں معاملہ اس رخ سے نہیں دیکھ رہے جس زاویے سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. آفریدی خاندان اپنے بیٹے کی گرفتاری شاید آسانی سے ہضم کر لے، مگر ان کی بیٹیوں کا اورکزئی قبیلے کے بیٹوں سے مراسم شاید ہی انہیں پسند آئے. انتصار نے ایک بار پھر اسے سمجھانا چاہا جو کوئی بات سننے پر آمادہ ہی نہ تھا. تم لوگ تو بابا یوں ہی لڑکیوں کا ذکر کر رہے ہو جیسے ہم نے ان کے ساتھ رات گزار لی ہو. آفریدی خاندان والوں نے کوئی بہت اچھا سلوک تو نہیں کیا اپنی بیٹیوں کے ساتھ؟ اسامہ ابھی بھی بنا سوچے سمجھے بول رہا، کچھ بھی سمجھنے سے انکاری تھا. چھوڑو اس بحث کو اور یہ سوچو کہ بابا خان کو کیا کہنا ہے، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ یہ خبر زیادہ دیر سیرہ راز میں رہ سکے گی. شہباز کو کچھ کہنے سے روکنے کے لیے اس کا ہاتھ دبا کر کہتے انتصار نے موضوع بدل دیا کہ اسامہ کو اس وقت سمجھانا بے سود تھا، جبکہ شہباز اسے بتانا چاہتا تھا کہ اگر آفریدی خاندان نے اپنی بیٹیوں پر ظلم کیا ہوتا تو وہ لوگ اس وقت وادی سے اتنا دور شہر میں ڈاکٹری نہ کر رہی ہوتی. مگر اس وقت یہ ابس ہی تھا کہ اسامہ ویسے نہ سوچ رہا تھا جیسے وہ دونوں سوچ رہے تھے. بسام کے پہنچنے تک روتی ہوئی نبیشہ اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتی. دوار کے ساتھ لگے صوفے پر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ چکی تھی. دروازہ اس نے کھلے ہی رہنے دیا تھا. شاید اسے یقین تھا کہ بسام ضرور اس کے پیچھے آئے گا، یا پھر وہ خود چاہتی تھی کہ وہ آئے اور نبیشہ کو اپنی بڑاس نکالنے کا موقع مل سکے. بسام اسے ہچکیوں سے روتے دیکھ کر مٹھیاں بھینچتے اس کے ساتھ براجمان ہوا تھا. اس نے یکدم کچھ بھی کہنے سے گریز برتا کہ وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنا غبار نکال لے. وہ جانتا تھا کہ یہ صرف مامی کی باتیں نہیں تھیں، بلکہ پچھلے کچھ دنوں سے روا رکھا گیا خائصہ کا رویہ بھی تھا جو اسے یوں چٹکنے پر مجبور کر گیا تھا. سچ شکر کہ تمام تر مہمان اس وقت حال کمرے میں موجود تھے، ورنہ ان دونوں کا یوں آگے پیچھے کسی کی نئی قصے کو بھی جنم دے سکتے تھا. نبیشہ، کچھ دیر بعد صبر کرنے کے بعد بسام نے اس کا سر ہولے سے تھپکتے نرمی سے بھرپور لہجے میں اسے پکارا تھا. جانے اس کا دل اتنا دکھی تھا یا پھر وہ خود کو اس کا تنہا محسوس کر رہی تھی کہ اس کا ذرا سا سہارا پاتے ہوئے ٹوٹ کر بکھرتے بسام کے کندھے سے لگ کر رونے لگی تھی. آپ کہتے ہیں کہ میں ماضی کی کھوج نہ رکھوں، لیکن میرا اندیکھا ماضی خود ہر بار میرے راستے میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے. اب آپ ہی بتائیں کہ میں کیا کروں. مجھے آپ کے خلوص پر شک نہیں، لیکن ہر بار تو آپ نہیں ہوں گے نا مجھے لوگوں کی زبانوں سے رشتوں سے بچانے کے لیے. تو پھر تب کیا کروں گی میں؟ نبیشہ کے بلک کر کہنے پر وہ سامنے بساختہ اس کے گرد اپنے بازوں کا آخری حصار باندھا تھا. ماضی اتنا تکلیف دہ نہ ہوتا تو میں کبھی تمہیں اسے جاننے سے نہ روکتا. بسام نے اس کی کمر سے ہلاتے بے بسی بڑے لہجے میں کہا تھا. اس کے آگے پیچھے کھائی اور کنویں جیسی صورتحال تھی. تکلیف دونوں ہی صورتوں میں ان کا مقدر ٹھہرتی. بسام نے بساختہ اس کے مشک بو بالوں پہ اپنے لب رکھے تھے. تکلیف تو اب بھی کچھ کم نہیں ہے. میں سچائی جان جاؤں گی تو کم از کم ایک یہ تکلیف تو کم ہوگی نا کہ میں اپنے دکھارے جانے کی وجہ جانتی ہوں گی. نبیشہ کے الفاظ پر بسام نے اس کے گرد اپنی گرفت مضبوط کرتے ایک بار پھر اس کے بالوں پہ بوسہ دیا تھا. یہ شاید اپنے ان جذبات پہ قابو پانے کی ادنا سی کوشش جو اس وقت اسے بے بس کیے دے رہے تھے. نبیشہ کے آنسوؤں سے تر ہوتی اس کی قمیض اس کے لیے کسی کڑے امتحان سے بڑھ کر تھی. تم ماضی جاننا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، میں تمہیں سب بتاؤں گا، لیکن ابھی نہیں، کچھ دن بعد. آج میں بسام اورکزئی تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے اور خواہش جانا کے مجرم کو کہیں سے بھی کھوج نکالنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا. جس دن میں نے اسے ڈھونڈ لیا اس دن تمہیں اختیار ہوگا کہ تم اسے جو چاہے سزا دو. اس کے خلاف توقع وعدے پر نبیشہ کے آنسو یکدم تھمے تھے. اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا تھا. اس نے بسام کے کندھے سے سر اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھنا چاہا، مگر بسام کا اسے چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہ تھا، گویا اس کے کھو جانے کا ڈر ہو.
आप सच कह रही हैं? नुबीशा ने यूं ही सर उठाए सवाल किया तो बसाम ने आंखें मूंदे ही सर हिला दिया। नुबीशा ने एक बार फिर कसमसा कर उसके हसास से निकलना चाहा, मगर बसाम ने उसे आज़ाद नहीं किया था। बसाम प्लीज़। आपने पुष्प पर बसाम के बाजुओं की सरसराहट पर हया की सुर्खी ने नुबीशा के चेहरे का अहाता किया तो वह सब बुलाकर मिनमिनाई थी। अपने मुँह से उसका नाम सुनकर उसने इसकी तरफ रुख मोड़ते तुरंत इच्छा होकर बैठते उसे कंधों से थाम कर अपने मुकाबले किया था। इन लबों से यूँ अपना नाम सुनने के लिए बसाम और अक्सर अपनी जान भी वार दे। वादा करो कि सच्चाई जानने के बाद तुम खुद को कोई अजियत देने की कोशिश नहीं करोगी। उसका चेहरा अपने हाथों में भरते बसाम ने उससे यकीन दिहानी चाहिए थी। जाने क्या था ऐसा माजी में कि वो उससे यूँ सवाल कर रहा था। नुबीशा ने उसकी बोलती निगाहों से नज़रें चुराकर ज़ोरों से धड़कते दिल के साथ असबात में सर हिला दिया तो बसाम ने जाने क्या सोचकर अपने दहकते अनाबी लब उसकी सभी पेशानी पर रख दिए। नुबीशा ने आंखें मूंद कर ये खराज वसूल किया, मगर जब उसके लब पेशानी से होते उसके पलकों पर आन ठहरे तो वह लजाकर खुद में सिमटते एक बार फिर से पुकार गई थी, बसाम प्लीज़। उसने इल्तिजाइया लहजा अपनाया, गोया वो इसकी मज़ीद किसी भी पेशरफ्त पर बंद बांधना चाहती हो। अभी से घबरा गई? अभी तो जो ये पहले एक हफ़्ते से फजूल में तुम्हें छुपा कर रखा है सब ने, उसका अलग से हिसाब लूँगा मैं। उसकी ज़ूम आईनी बात पर नुबीशा का चेहरा लहू छलकाने लगा था। उसने इस बार फ़कत अपनी कांसी से आंखों से उसे देखते उसकी मिन्नत की थी। उसे यहूद को देखता पाकर बसाम के लबों पर एक जानदार मुस्कुराहट उभरी थी। जाने बसाम, सिर्फ 2 दिन और फिर तुम्हारा ये अंदाज़े हजाबाना बरकरार नहीं रह पाएगा। उसकी स्माइतों में एक बार फिर अपनी मोहब्बत का अमृत घोलते वो अपने लबों का महकता लम्स उसकी पेशानी पे छोड़ते कमरे से चला गया। पीछे बैठी नुबीशा साकत ही तो रह गई थी। कमरे से निकलते बसाम और अक्ज़े के चेहरे पर तफक्कुरात का एक जाल सा बिछा था। वो कभी भी रुखसती से पहले अपने जज्बात के इजहार का कायल नहीं था, मगर इस वक्त नुबीशा को तकलीफ दे सोचों से आज़ादी दिलाने को उसे अपनी आदत के बरखिलाफ़ ये कदम उठाना पड़ा था ताकि वो मज़ीद कुछ उल्टा सीधा ना सोच सके। उसे यकीन था कि अब वो ये 2 दिन कम से कम उसके सिवा कुछ और न सोच सकेगी। उसके बाद वो उसे सच्चाई बताकर अपने तरीके से संभाल ही लेता। वो जानता था कि अगले आने वाले दिन जिस कदर खूबसूरत होने वाले थे उतने ही इम्तिहान भी उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बनने वाले थे, मगर वो अब की बार वो तैयार था। तुम्हें जब कभी मिले फुर्सतें मेरे दिल से बोझ उतार दो। मैं बहुत दिनों से उदास हूँ, मुझे कोई शाम उधार दो। मुझे अपने रूप की धूप दो कि चमक सकें मेरे खालो खत। मुझे अपने रंग में रंग दो, मेरे सारे जंग उतार दो। किसी और को मेरे हाल से न गर्ज है न कोई वास्ता। मैं बिखर गया हूँ समेट लो, मैं बिगड़ गया हूँ संवार दो। मेरी वहशतों को बढ़ा दिया है जुदाइयों के अजाब ने। मेरे दिल पे हाथ रखो ज़रा, मेरी धड़कनों को करार दो। तुम्हें सुबह कैसी लगी कहो, मेरी ख्वाहिशों के दयार की। जो बली लगी तो यहीं रहो, उसे चाहतों से निखार दो। वहाँ घर में कौन है मुंतज़िर कि हो फ़िक्र देर सवेर की। बड़ी मुख्तसर सी ये रात है, उसे चांदनी में गुजार दो। कोई बात करनी है चाँद से किसी शाखसार की ओट में। मुझे रास्ते में यहीं कहीं किसी कुंजे गुल पे उतार दो। एतबार साजिद। मीनाम अपनी अम्मा की अचानक लालत के बायस आज 3 दिन बाद ऑफिस आई थी। जब असाद ने उसे अपने ऑफिस में बुला भेजा था, वो अपनी गुज़श्ता मुलाकात को सोचती उसके दफ्तर की तरफ बढ़ गई। उसे यकीन था कि असाद उसे अपने सवाल का जवाब लेने के लिए बुलाया है। वो भी दिल ही दिल में टोक बात करने का सोच कर दरवाजे पर दस्तक देती अंदर दाखिल हुई तो स्याह पैंट के साथ सफ़ेद शर्ट पर स्याह टाई लगाए बैठा है। असाद पूरे ने हमाक से अपने सामने धरे लैपटॉप पर कुछ लिखने में मसरूफ़ था। हौले से उसके सलाम का जवाब देकर असाद ने सर के इशारे से उसे बैठने का कहा और फिर अपने लैपटॉप पर झुक गया। कैसी हैं आप और आपकी अम्मा कैसी हैं? माज़रत में एक केस की वजह से आपकी अम्मा जान की इयादत को नहीं आ सका। अगले 5 मिनट तक मीनाम उसके दफ्तर का सर नो जायज़ा ले चुकी थी जब असाद की आवाज़ उसे अपनी तरफ मुतवज्जा कर गई। कोई बात नहीं सर, अम्मा पहले से काफ़ी बेहतर है। मौसमी बुखार था जो अब उतर चुका है। उसके रस्मी मुस्कुराहट के साथ कहने पर असाद ने गहरी नज़र उस पर डाली, मगर अगले ही पर वो सर झटक कर सामने रखी दस्तावेज़ की तरफ मुतवज्जो हो गया। चले ये तो अच्छी बात है, ये मौसमी बुखार भी कभी कभी मुस्तकिल सरदर्द बन जाता है। खैर, ये नियाज़ी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ की एक मुतनाज़ा की जगह की केस फाइल है। आप इसे अच्छे से देख लें और समझ लें। अगर कोई मुश्किल हो तो अदील साहब से रब्ता कर लीजिएगा, वो इस केस में आपकी मदद करेंगे। असाद के पेशावराना अंदाज से कहीं भी पिछली मुलाकात का कोई शाबा तक न मिलता था। मनाम ने उसके हाथ से फ़ाइल पकड़ते सर हिला दिया था। ठीक है सर, मैं ये कागजात देखकर अदील साहब से रब्ता कर लूँगी। मीनाम ने एक सरसरी नज़र उस दस्तावेज़ पर दौड़ाते हुए कहा था। 1 मिनट में इसमें मनाम
اپنی بات کے اختتام پر اس نے اٹھنا چاہا، مگر اسعد کی پکار پر اس کا دل یکلخت دھڑکا۔ اسے لگا کہ اب تو وہ ضرور اس کے انکار کی وجہ پوچھے گا، مگر اسے روک کر خود اپنی میز کے دراز میں سے کچھ تلاشنے لگا۔ مینام کی پرتجسس نگاہیں اس کے ہاتھوں کی حرکت کے ساتھ ساتھ محو گردش تھیں۔ یہ آپ کے فلیٹ اور گاڑی کی چابیاں ہیں، اور یہ ان کے کاغذات۔ اسعد نے خالی لفافہ دراز میں سے نکال کر اسے بڑھاتے ہوئے اسے حیرت سے بت بننے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ کس لیے سر؟ مینام نے ہاتھ بڑھانے سے پہلے استفسار کیا تھا۔ مس مینام، آپ یقیناً جانتی ہیں کہ ہماری فرم بہترین کارکردگی دکھانے والے وکلاء کو یہ مراد دیتی رہی ہے، سو یہ آپ کی محنت کا صلہ ہے۔ اسعد نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے ایک بار پھر وہ لفافہ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ جی سر، لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ یہ مراعات 1 سال پورا کر لینے کے بعد ہی کمپنی کی جانب سے کسی وکیل کو دی جاتی ہیں، سو وقت سے پہلے آپ کا مجھے یہ مراد دینا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ کیا میں یہ سمجھوں کہ یہ مجھے اپنی طرف مائل کرنے کی جانے کی ایک کوشش ہے؟ مینام کے قدرے تیکھے لہجے میں کی گئی بات پر اسعد کے چہرے پر ایک محفوظ مسکراہٹ ابھری تھی۔ بالکل بھی نہیں مس مینام، میں نہیں جانتا کہ میرے دل میں آپ کے لیے پسندیدگی کس قدر شدید ہے، مگر میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ یہ مراد اگر آپ کو وقت سے پہلے دی گئی ہیں تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ آپ نے میرے دل کو چھوا ہے، بلکہ ایسا اس لیے ہے کہ آپ نے میرے دماغ کو بھی چھو لیا ہے۔ آپ کا شمار ان کامیاب لوگوں میں ہوتا ہے جو مجھے متاثر کر پائے ہیں۔ آپ کو شاید یقین نہ ہو، مگر میں اپنی زندگی میں اپنے ڈیڈ کے بعد سب سے زیادہ آپ سے متاثر ہوا ہوں، اور اس میں مبالغہ رائے کی آمیزش ہرگز نہیں ہے۔ آپ خاص ہیں اور خاص لوگوں کے لیے خصوصی رعایت کا قائل ہوں میں۔ اسعد کی بات پر مینام چند ثانیوں کے لیے کچھ بول ہی نہ پائی تھی۔ اتنا سوچے مت اور اپنی محنت وصول کیجیے۔ اسے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر اسعد نے اپنی بات کے دوران ایک ابرو کی جنبش سے ہاتھ میں پکڑے لفافے کی طرف اشارہ کیا تو شش و پنج میں گری مینام نے کچھ جھجکتے ہوئے وہ لفافہ تھام لیا تھا۔ مس مینام، ایک سوال پوچھا تھا میں نے آپ سے۔ مینام وہ فائل اور لفافہ تھام کر دروازے کی جانب بڑھ گئی، اور جب اسے لگا کہ وہ شاید اب یہ بات نہیں کرے گا تو عین اسی وقت اس نے یہ سوال پوچھ ڈالا تھا۔ کچھ جواب بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں سر، آپ بس یہ جان لیں کہ ایسا ہرگز ممکن نہیں۔ اپنی بیماری کے دوران اماں جان سے اسے جو کچھ حقیقت بتائی تھی اس کی کڑواہٹ نگلنے میں مینام نے 2 دن لگا دیے تھے، مگر اسے یقین تھا کہ وہ سچ اس شخص کی زندگی داؤ پر لگا دے گا، سو وہ ذرا سا ترچھے رخ ہوگا کہتی پھر سے دروازے کی جانب قدم بڑھا گئی تھی۔ میں کل کچھ دنوں کے لیے اسلام آباد جا رہا ہوں، امید ہے کہ واپسی پر آپ مجھے ان خالی دلاسوں کی بجائے میرے سوال کا جواب دیں گی۔ اسعد کی بات پر اس بار مینام پورے قد سے مڑی تھی، مگر اسعد مکمل طور پر لاتعلقی ظاہر کرتا پھر سے اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ ایک پل کو اسے دیکھنے کے بعد مینام بھی کچھ کہے بنا دفتر سے نکل گئی۔ اس روئے زمین پر اس وقت اپنی اماں انتصار بنگش کے بعد شاید وہ واحد تھی جو کچھ ایسی سچائیوں سے واقفیت پا گئی تھی جو کسی بارود کے ڈھیر پر بیٹھنے سے زیادہ خطرناک تھی۔ اماں نے اپنی زندگی کی امید ہارتے شاید اس سے بھی ایک امید چھین لی تھی۔ کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جن کا جاننا انسان کی زندگی داؤ پر لگا سکتا ہے، اور اس وقت مینام کی تو پوری ہستی ہی داؤ پر لگی تھی۔ اس سچ سے آگاہی پانے کے بعد اپنی آنکھوں میں اتر آنے والے سیلاب کی تباہ کاریاں سمیٹنے میں مینام کو بھی 2 دن لگ گئے تھے۔ حالانکہ وہ بچپن سے حادثات کی عادی تھی، مگر اسعد جیسا شخص جس نے زندگی میں صرف کامیابیاں سمیٹی تھیں، کچھ بعید نہ تھا کہ وہ اس ہار کے بعد ٹوٹ کر بکھر جاتا۔ بے شک وہ رب سمیع العلیم ہے، وہ کوئی بھی چیز اس کی آنکھ سے اوجھل نہیں ہے، وہ بہتر جاننے، سننے اور دیکھنے والا ہے، اور بے شک اس کے فیصلے بہترین ہوتے ہیں۔ اس نے یقیناً مینام اور اسعد کے لیے بھی کچھ اچھا ہی سوچ رکھا ہوگا، مگر ابھی انہیں اس کا علم نہ تھا۔ شہباز اور اسامہ کی ساری احتیاط ہوا ہو گئی جب ہسپتال سے لوٹ کر آنے کے اگلے ہی دن ان دونوں کے لیے خان حویلی سے وادی پہنچنے کا بلاوا آ گیا۔ انتصار بھی ان دونوں کے ساتھ وادی جا رہا تھا۔ افریدی قبیلے کے کچھ لوگوں نے شہباز کے خلاف اپنے بیٹے کو ناحق پولیس حراست میں دینے پر بابا خان سے شکایت کی تھی، سو انہوں نے شہباز سے بات کرنے کے بعد جواب دینے کا کہا تھا۔ اپنے جانے سے پہلے شہباز بابا خان کی ہدایت پر اس شخص کے خلاف اپنا کیس بھی واپس لے چکا تھا۔ انہوں نے اسے یقین دہانی کروائی تھی کہ وہ اس شخص کو بھاگنے کا موقع نہیں دیں گے۔ وہ اس سارے قصے کو جرگے میں لے جانا چاہتے تھے۔ وہ تینوں اس وقت خان حویلی کے میدانے میں موجود تھے، جہاں بابا خان کے علاوہ اسامہ کے والد ہمایوں اورکزئی، شاہ زیب اورکزئی اور علاقے کچھ اور معززین بھی شامل تھے۔ شہباز انہیں ان لڑکیوں سے پہلی ملاقات سے لے کر اس واقعہ تک کی تمام تر تفصیل سے آگاہ کر رہا تھا۔ اسامہ بھی بیچ بیچ میں لقمہ دے رہا تھا۔ تم لوگوں کو پہلے ہی ہمیں سارے حالات سے آگاہ کر دینا چاہیے تھا۔ ساری بات جاننے کے بعد ہمایوں اورکزئی نے شہباز کو مخاطب کیا، جبکہ بابا خان کسی گہری سوچ میں ڈوبے لگتے تھے۔ لالا، اس سب میں کچھ بتانے لائق تھا ہی نہیں، ہم نے تو بس ان لڑکیوں کی مدد کی تھی، جبکہ ہمیں مال والے واقعے سے پہلے پتہ بھی نہیں تھا کہ ان کا تعلق افریدی قبیلے سے ہے۔ پرسوں رات بھی جو ہوا وہ بالکل غیر متوقع تھا۔ شہباز نے دھیمے لہجے میں اپنی بات کی وضاحت کی تھی۔ شہر بانوں کے متعلق کیا کہا ان لڑکیوں نے؟
بابا خان کی غیر متوقع بات پر وہ سبھی چونکے تھے۔ شہر بانو ان کی بہن تھیں جو برسوں پہلے ودنی ہو کر نوشاد افریدی کے نکاح میں گئی تھیں اور پھر انہیں اس کے متعلق کوئی خبر نہ ملی تھی۔ نوشاد افریدی کے سبب شہر پھپھو کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس شخص کی شہ پر ہی وہ لڑکا اتنا آگے بڑھ رہا تھا۔ اس نے زرلش کو اپنی منگ کہا، جبکہ اس کا کہنا تھا کہ دلشاد افریدی اس رشتے سے انکار کر چکے ہیں اور نوشاد افریدی بھی بس اپنے بھائی کے لحاظ میں چپ ہیں، مگر نہ انہیں اپنی بیٹی سے کوئی سروکار نہیں۔ دلشاد افریدی کی بدولت ہی وہ لڑکیاں شہر میں تعلیم حاصل کر پائی ہیں۔ اسامہ کی بات پر ایک پل کو بیٹھک میں سناٹا سا چھا گیا تھا۔ بہن کی موت کی خبر پر ایک پل کو ان کے کندھے جھک سے گئے تھے۔ بابا خان، ہمیں ان کے ظلم کے خلاف جرگہ بلانا چاہیے۔ شہباز اورکزئی کی جوان ہون میں بھی ابال اٹھا تھا۔ جہانداد خان، جو بھی ہوا وہ سب بہت افسوسناک ہے، مگر حقیقت یہی ہے کہ تمہاری بہن ودنی ہو کر اس قبیلے میں گئی تھی، اور ودنی ہوئی لڑکیوں کے ساتھ کیسا سلوک رواج رکھا جاتا ہے یہ کسی کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں۔ اورکزئی قبیلے کے سوا اور قبیلے نے آج تک ودنی ہوئی لڑکیوں کو انسان نہیں سمجھا، سو ہم اس وقت جرگہ نہیں بلا سکتے۔ افریدی قبیلے کے جس لڑکے نے شہباز پر حملہ کیا ہے وہ اس وقت ہماری تحویل میں ہے اور ہم اس کے خلاف ضرور جرگے میں شکایت کر سکتے ہیں۔ شہباز کی بات کو دیوانے کا خواب گردانتے علاقے کے معمر شخص نے بابا خان کو مخاطب کیا تھا۔ ترا نیاز، کیوں نہ ہم اس شخص کی بازیابی کے بدلے اپنی پھوپھی کی بیٹی کا ہاتھ مانگ لیں شہباز کے لیے؟ ہمایوں اورکزئی دور کی کوڑی لایا تھا۔ اس نے برسوں اپنی دادی کو اپنی بیٹی کے لیے تڑپتے دیکھا تھا، سو وہ اب دل سے اس بات کا مطمئن تھا کہ یہ طویل دشمنی اب ختم ہو جائے۔ ان کی بھی ایک بہن تھی اور وہ اپنے بیٹے کا باپ بھی تھا، مگر کچھ بھی عرصہ میں وہ دوبارہ باپ بننے والا تھا اور اسے یقین تھا اس بار رب کائنات اسے بیٹی سے ہی نوازے گا۔ سو وہ نہیں چاہتا تھا کہ جو اس کی پھوپھی کے ساتھ ہوا وہ کبھی اس کی بہن بیٹی کے ساتھ ہو۔ اس کے بعد بس سب کی نظریں اس کی جانب اٹھی تھیں، جن سے ملے جلے تاثرات جھلک رہے تھے۔ انتصار اور اسامہ کے بیچ معنی خیز نظروں کا تبادلہ ہوا، لیکن جہاں زیب اورکزئی کی آنکھوں کے تاثر کچھ ناقابل فہم تھے۔ انہیں شاید یہ بات کچھ چچی نہیں تھی۔ خوش کہ نہ ہوں لو ہمایوں اورکزئی، تم چاہتے ہو کہ ہم ان افریدی قبیلوں کے آگے جھک جائیں؟ برسوں پرانی دشمنی کو یوں ہی جانے دیں ہم؟ اس سے تو بہتر ہے کہ ہم چوڑیاں پہن کر بیٹھ جائیں۔ یہ آواز اس کے چچا کی یعنی اسامہ کے والد کی تھی۔ وہ دشمنیاں پالنے کے شوقین تھے، جبکہ ان کا بھتیجا اس دشمنی کا خاتمہ چاہتا تھا۔ گستاخی معاف چچا خان، لیکن ہمایوں لالا کی بات میں دم ہے۔ وہ آپ سے جھکنے کا نہیں کہہ رہے، بلکہ شہباز کے زخمی ہونے کی عوض ڈنکے کی چوٹ پر ان سے اپنا مطالبہ منوانے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ برسوں پہلے آپ کی بہن ودنی ہو کر ان کے قبیلے میں گئی تھی، تو آج گیند آپ کے کورٹ میں ہے، اپنی بانجی کو واپس لے آئیں۔ آخر اس پر آپ کا بھی تو حق ہے۔ کسی کے کچھ بھی کہنے سے پہلے خاموشی سے سب سنتے انتصار نے گفتگو میں حصہ ڈالا تھا۔ وہ جہاں زیب اورکزئی کی ذہنیت سمجھتے، انہی کے انداز میں ان کی دکھتی رگ دبا گیا تھا۔ اتا جہانداد، تمہارا ہونے والا داماد تو بڑا ذہین ہے، اس کی بات میں وزن ہے۔ آپ چاہو تو ہم افریدی قبیلے سے پہلے جرگہ بلا کر اپنی بات ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ آپ کے بیٹے پر حملہ ہوا ہے تو شکایت بھی پہل میں ہمیں کرنی چاہیے۔ وہاں موجود اور ایک شخص نے انتصار کی بات سے اتفاق کیا تھا۔ یہ وادی کا اصول تھا کہ کوئی بھی شخص جرگہ بلانے سے پہلے اکیلے اپنے بل پر فیصلہ نہ لے سکتا تھا۔ یہاں سب باہمی مشاورت سے ہی طے کیا جاتا تھا، اور یہ بیٹھک بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ یقیناً ایسی ہی ایک بیٹھک افریدی قبیلے میں بھی سجی ہوئی تھی۔ وہاں موجود لگ بھگ تمام تر نفوس ہمایوں اور انتصار کے دیے گئے مشورے سے متفق تھے۔ صرف اسامہ اور شہباز خاموش تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ زوئی شہباز، تم کس سوچ میں گم ہو؟ تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ جہانداد اورکزئی نے تمام لوگوں کی بات سننے کے بعد چپ بیٹھے شہباز کو مخاطب کیا تھا۔ بابا خان، آپ کا فیصلہ سر آنکھوں پر، لیکن آپ جانتے ہیں کہ میں کبھی بھی عورتوں کے اوپر فیصلے کرنے کا قائل نہیں رہا۔ ہم ویسے بھی تو انہیں دوستی کی پیشکش کر سکتے ہیں نا؟ شہباز کی بات پر جہاں زیب اورکزئی نے پہلو بدلا کہ وہ شروع سے ہی دو ٹوک بات کرنے کا عادی رہا تھا، اور جہانداد اورکزئی بھی بہت کم اس کی بات سے اختلاف کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ باقی بھائیوں کے صاحب اولاد ہو جانے کے باوجود بھی وہ ابھی تک کنوارا گھوم رہا تھا۔ تمہاری بات ٹھیک ہے بیٹا، لیکن بعض اوقات کچھ فیصلے ہماری مرضی کے خلاف بھی ہمیں کرنے پڑتے ہیں۔ بے فکر رہو، ہم کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کریں گے۔ خلاف توقع جہانداد اورکزئی نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ خود بھی چاہتے تھے کہ زرلش ان کے خاندان کا حصہ بن جائے، جبکہ افریدیوں کے سامنے جھکنا انہیں بھی گوارا نہ تھا۔ ٹھیک ہے بابا جان، مجھے آپ کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں، آپ جو کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ شہباز نے ہار ماننے والے انداز میں کہا، کیونکہ شاید وہ بھی جان گیا تھا کہ اس کے بابا خان کو بھی کسی طور پر اپنی انا کی ہار منظور نہ تھی۔ وہ انہیں سیر حاصل دلائل سے قائل کر سکتا تھا، مگر علاقے کے معززین کی موجودگی میں وہ سب اسے اس کی بزدلی پر پھر نافرمانی بھی گردان سکتے تھے کہ وادی میں مقابلہ بازی کو ہی بہادری گردانا جاتا تھا۔ شہباز کو بھلے ہی بزدلی کے طعنے سے فرق نہ پڑتا، مگر اسے اس وقت اپنی قابلیت سے زیادہ اپنے باپ کی عزت نفس کا خیال تھا، جو شاید اتنے لوگوں کی موجودگی میں اس کی کسی بہتر مجروح ہوتی۔ سو وہ خاموش ہو رہا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس فیصلے میں کسی لڑکی کے ساتھ زور زبردستی نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ افریدی قبیلے کے انکار کی صورت میں اس شخص کے روایات کے مطابق اسے زیادہ جانی تھی، اور اورکزئی خاندان ان پر جانے کا دعویٰ بھی کر سکتا تھا۔
ان سب باتوں سے پرے قسمت کچھ اور ہی سوچے بیٹھی تھی۔ جاری ہے، پھر ملتے ہیں ایک نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔